جہاں میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں، ڈھونڈتے پھرتے ہیں مگر و مہ پتہ ملتا نہیں، یار سا کوئی نہیں، یار سا کوئی نہیں، آپ سا کوئی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیامت کے دن مجھ سے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہاں جمع کیا، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اگر ہم چاہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کرے تو یہ ہمارے لیے ممکن نہیں۔ ہم صرف کوشش ہی کر سکتے ہیں، اور کوشش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر سکتے ہیں، اور اس ذکر کرنے کی برکت سے ہماری زندگی میں برکتیں آ سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سکن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان نہیں کر سکتے، یا اعلیٰ حضرت ہمیں درس دے رہے ہیں، ہم ذکر کر کے برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ جتنی بھی نشستیں ہو رہی ہیں نا، جتنے بھی درس ہو رہے ہیں، اسے پابندی سے سننا ہے، کیونکہ ایک درس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بچپنے کی بات کی جائے گی، کسی درس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاری پیاری جوانی کی بات کی جائیں گی، کسی درس میں یہ بتایا جائے گا کہ ہمارے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے تجارت کیا کرتے تھے، آپ کے گھر میں معاملات کیسے تھے، آپ نے زندگی کو کتنی اچھی طریقے سے گزارا۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ سارے درس سننے پڑیں گے۔ اگر ہم یہ درس کنٹینیوسلی سنیں گے انشاءاللہ، تو اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ ہماری زندگی میں ایک تبدیلی ہم محسوس کریں گے، کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی نے اتنی پیاری زندگی جی کر ہمیں بتا دی۔ تو انشاءاللہ نیت کرتے ہیں سب کے انشاءاللہ یہ درس پابندی سے سنیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ صفتیں دے کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، لیکن جب بات آئی میرے رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، جب اب بات آئی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کی اوصاف اور صفت کی جامع بنا کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ صدیوں پہلے کائنات میں ایک پھول کھلا، اور اس پھول کی خوشبو سارے عالم پر چھا گئی۔
وہ ایسا پھول کہ جس کی خوشبو پھیلتی چلی گئی. جس زمانے میں ظلم عام تھا، جس زمانے میں حیوانیت کی بدبو آ رہی تھی، اس زمانے میں وہ گل کھلا اور اس نے ان تمام بدبوؤں کو اپنی خوشبو سے تبدیل کر دیا. اور یہ پھول ایسا پھول تھا، یہ پھول ایسا پھول ہے کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس کی خوشبو کم نہیں ہوئی اور قیامت تک اس کی خوشبو پھیلتی چلی جائیں گی. یہ خوشبو، یہ پھول، یہ گل آمینہ کا لال ہے. یہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہے. یہ حسنین کریمین کے نانا ہے. جی ہاں، یہ آپ کے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے جو 12 ربیع النور شریف کو اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے اور سارا عالم جگمگانے لگا. آج ہم بات کریں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بچپنے کی. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یہ تحریر کرتے ہیں کہ آپ کے دادا کو خواب آیا. آپ نے خواب دیکھا. آپ فرماتے ہیں کہ میں حرم شریف میں آرام کر رہا تھا. عین حجر اسود کے پاس میری آنکھ لگ گئی، اور جب میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھ کر جو ہی میں اٹھا تو میں گھبرا گیا. تو میں ایک کاہن کے پاس گیا. قریش کا ایک بہت بڑا کاہن تھا. کاہن یعنی وہ شخص جو خواب کی تعبیر بتاتا ہے. میں اس کے پاس گیا. عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے سارا واقعہ، میرا پورا خواب انہیں سنایا. خواب کچھ ایسا تھا کہ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک درخت ہے، اس کی اونچائی آسمان تک ہے، اس کی شاخیں مغرب اور مشرق میں پھیلی ہوئی ہے. اس درخت سے ایک نور نکل رہا ہے، اور وہ نور بھی ایسا نور ہے کہ سورج کا جو نور ہے اس سے 70 گنا سے زیادہ وہ نور ہے. اور میں نے دیکھا کہ وہ پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کی شاخ سے، وہ جو درخت ہے نا، اس کی شاخ سے کچھ لوگ چمٹے ہوئے ہیں. میں نے یہ بھی دیکھا کہ عرب اور عجم کے لوگ وہاں سجدہ کر رہے ہیں. میں نے جب دیکھا تو کچھ لوگ اس شاخ کو بہت مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے، اور یہ قریش کی ایک جماعت تھی، اور ایک جماعت ایسی تھی جو اس شاخ کو کاٹنا چاہتی تھی. جب وہ جماعت قریش کی اس شاخ کو کاٹنا چاہتی تھی تو ایک نوجوان آتا ہے. آپ کا خواب سنا رہے ہیں کہ جیسی وہ شاخ کو کاٹنے وہ جماعت لگی تو ایک نوجوان آیا، اور اس نوجوان نے جو لوگ اس شاخ کو کاٹ رہے تھے ان کی کمر توڑ ڈالی اور ان کی آنکھیں نکال لی. آپ فرماتے وہ نوجوان اتنا خوبصورت تھا، اس کا چہرہ اتنا پیارا تھا کہ میں نے اس کے پہلے ایسا خوبصورت چہرے والا کوئی نوجوان دیکھا ہی نہیں. آپ فرماتے ہیں کہ وہ اس نوجوان کے بطن سے اتنی پیاری خوشبو آ رہی تھی کہ میں نے ایسی خوشبو کبھی سونگھی ہی نہیں. جب میں نے دیکھا کہ اس نے وہ لوگوں کی کمریں توڑ ڈالی اور آنکھ نکال لی تو میری آنکھ کھل گئی. کاہن جو وہ خواب کو سن رہا تھا اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو گیا. وہ سکتے میں آ گیا اور وہ کہنے لگا اگر تمہارا یہ خواب سچا ہے تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری پچھ سے ایک فرزند پیدا ہوگا جس کے اس دنیا میں آنے کے بعد اس کا جو چرچا ہے وہ پوری دنیا میں ہوگا. مشرق اور مغرب کے لوگ اس کی بات مانیں گے، بڑے بڑے سردار اس کے سامنے زیر ہو جائیں گے.
اور وہ نوجوان تمہاری پشت سے آئے گا اور اس کی بات پوری دنیا میں پھیل جائیں گی۔ اب وہ کاہن جس کے طرف اشارہ کر رہا تھا، وہ خواب کی تعبیر بتانے والا جس کے طرف اشارہ کر رہا تھا، وہ آمنہ کے لال ہم سب کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جو 12 ربیع الاول شریف کو اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ میرے امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، صلو علی الحبیب۔ ابھی آپ نے سنا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خبریں تھیں وہ پہلے سے ہی دی جا رہی تھی۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، آپ کی والدہ کا نام تھا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ کا بچپنے کا دور تھا تو عرب میں ایک دستور تھا کہ گاؤں اور دیہاتوں میں بچوں کو بھیج دیا جاتا تھا، کیونکہ وہاں پر آب و ہوا جو ہے وہ فریش ہوا کرتی تھی، وہاں کی عربی فصیح و بلیغ ہوا کرتی تھی۔ سٹی میں، شہر میں یہ ہوتا ہے کہ باہر کے لوگ آتے ہیں تو جو لینگویج ہے اس میں جو ہے تھوڑا مکس اپ ہو جاتا ہے، تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ بچوں کو جو ہے وہ گاؤں میں دیہاتوں میں بھیج دیا جاتا تھا اور وہاں سے دائی جو ہے وہ بچوں کو لینے کے لیے آیا کرتی تھی۔ تو یہ ایک عرب کا دستور تھا۔ میں آپ سے یہ عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے آپ سے کہا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، لیکن آپ کی 3 مائیں تھیں جسے رضائی ماں ہم کہیں گے۔ اب رضائی ماں ہوتی کیا ہے؟ رضائی ماں اسے کہتے ہیں کہ وہ عورت جو اس بچے کو دودھ پلائے جو اس کا بچہ نہیں ہے، یعنی وہ اس کی اصل ماں نہیں ہے، لیکن اگر اس نے دودھ پلا دی تو اب وہ عورت اس بچے کی رضائی ماں ہو جاتی ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو پیاری امی جان ہے ان کا نام کیا ہے؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی جو رضائی ماں ہے وہ 3 ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا بی بی آمنہ نے اپنے نور نظر لخت جگر کو اپنا دودھ پلایا، پھر ابو لہب کی آزاد کنیز حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شرف پایا۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت حضرت سیدنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی، اور حضرت سیدنا ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک نام بھی اس میں شامل ہے۔ اب جن خواتین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا، انہیں انعام کیا ملا؟ انہیں انعام یہ ملا کہ سب کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ پہلے کے زمانے میں دیہاتوں میں بچوں کو دے دیا جاتا تھا، تو یہ خوش نصیب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو اپنے گاؤں سے نکلی بچے لینے کے لیے۔ ہوا یہ کہ ساری عورتیں مکے کے طرف جو ہے وہ بچے لینے کے لیے نکلی، تو آپ فرماتی ہے کہ بنی سعد کی عورتوں کے ساتھ میں بھی بچے لینے کے لیے جو ہے وہ مکے کی طرف نکلی۔ جب میں مکے کی طرف جا رہی تھی تو پہلے ہی میرے پاس میرا ایک لال جن کا نام عبداللہ ہے، جو ان کے بیٹے ہیں، وہ ان کے ساتھ تھے۔ آپ فرماتی ہے میں اتنی کمزور تھی کہ میرے بطن میں اتنا دودھ بھی نہیں تھا کہ میں اپنے بچے کو سیر کر سکوں۔ رات بھر جب میرا بیٹا روتا تو میں اور میرے شوہر
تسلی کے لیے اس کے پاس بیٹھتے، لیکن میں سیر کر کے اسے دودھ نہیں پلا سکتی تھی۔ آپ جس اونٹنی پر مکے کی طرف نکلی، آپ فرماتے ہیں کہ میری اونٹنی لاغر اور کمزور تھی، جس کی وجہ سے میں قافلے والوں سے پیچھے رہ جاتی تھی، اور قافلے والے بنی سعد کی عورتیں مجھ سے پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ بار بار قافلے کو رکنا پڑتا تھا، پھر وہ آتے تھے، پھر قافلہ آگے جاتا تھا۔ اب خیر جیسے تیسے وہ مکہ پہنچے، اور مکہ پہنچنے کے بعد جتنی عورتیں ساتھ میں تھیں وہ سب مالدار گھروں میں جا کر ان سب نے بچے اٹھا لیے۔ آپ فرماتی ہے کہ میری حالت دیکھ کر کسی نے مجھے بچہ نہیں دیا، میں مایوس لوٹ رہی تھی۔ کیا فرماتی آپ؟ میں مایوس لوٹ رہی تھی کہ میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب سے گزری، میں نے دیکھا ایک بچہ ہے، میری سوئی ہوئی قسمت جاگ اٹھی۔ جب میں اندر گھر کے داخل ہوئی، میں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے۔ آپ دیکھے کہ میرے اللہ نے پیاری امی جان جو رضائی ماں بنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلا دیدار کیسا کرایا۔ آپ فرماتی ہے، یہ آپ کے بول ہے، آپ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے، نرم بستر پر آپ آرام فرماتے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے بڑے نرمی سے انہیں جگایا، اور جب انہوں نے میری طرف اپنا چہرہ انور کیا تو مجھے دیکھ کر ہی مسکرا دیا۔ میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے نور نکل رہا تھا، جب انہوں نے مسکرایا تو نور نکل رہا تھا، میں اپنے آپ کو روک نہیں سکی، میں نے آپ کی پیشانی کو چوم لیا۔ آپ تصور تو کرے، اگر ہم کسی کے گھر میں جائیں اور کوئی اپنا ننھا سی بچہ ہمارے ہاتھ میں دے، ہم پریشان ہیں، ہم غمگین ہیں، لیکن اگر اس بچے نے دیکھ کر مسکرا دیا تو ہم ساری پریشانیاں بھول جاتے ہیں، ہے نا، سارے غم بھول جاتے ہیں، اور ہم لوگوں سے کہتے ہیں دیکھو مجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں ہم کون ہیں، لیکن مسکرانے والا رحمت للعالمین ہو، اور وہ جب حلیمہ کی طرف دیکھ کر مسکرا دے، آپ سوچے نا، وہ منظر کو آپ تصور کریں اور اس کی چاشنی لے، کیا خوشی ان کو ہوئی ہوگی۔ آپ فرماتی ہے کہ میں نے ان کا بوسہ لے لیا، اور میرے امام فرماتے ہیں اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ اور جب آپ نے آنکھ کھولی نا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی آنکھ کھول کے مسکرا کر دیکھا، آپ فرماتی ہے نور ان کے آنکھوں سے میں نے نکلتا ہوا دیکھا۔ کوئی عاشق فرماتا ہے کہ نور کیوں نہ نکلے گا، کیونکہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، دیکھو تو سارے عالم میں یہ کیسا نور چھایا ہے۔ آپ نے مسکرا دیا تو عاشق رسول کہتے ہیں تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اس دنیا میں آئے نا، اس دنیا میں برکتیں ہی برکتیں ہو گئی۔ آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں یار مدینے میں بہت برکتیں ہیں، مکہ میں بہت برکتیں ہیں۔ آئیے میں آپ کو کچھ واقعات سناؤں تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ برکتیں ہے کیوں۔ آپ خود بول اٹھیں گی یہ ساری برکتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کی برکتیں ہیں، آپ کے قدم ناز کی برکتیں ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب میں قافلے والوں کے ساتھ آئی تھی تو میری اونٹنی سب سے کمزور تھی، لیکن جیسے ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس اونٹنی پہ بیٹھی، میری اونٹنی میں طاقت آ گئی، اور اب میری اونٹنی سب سے آگے ہے۔
جیسے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بدن اطہر سے دودھ نوش فرمایا تو میرے بدن میں دودھ آ گیا، تو یہ ساری برکتیں کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں۔ آپ فرماتی ہے کہ میں اپنے قبیلے میں واپس آئی، تو جب میں اپنے قبیلے میں آئی تو ہمارے قبیلے میں قحط پڑا ہوا تھا، ہر طرف سوکھا سوکھا نظر آ رہا تھا۔ لیکن جب میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ سارا قبیلہ، سارے درخت جو ہے وہ ہرے بھرے ہو چکے ہیں۔ میری پڑوسن مجھ سے آ کے کہتی ہے کہ اے حلیمہ، یہ رات بھر تمہارے گھر سے کیا روشنی ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا کہ اے میری پڑوسن، میں کوئی چراغ نہیں جلاتی، یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا نور ہے کہ جس نور سے میرا گھر روشن ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتی ہے کہ میرے پاس 7 بکریاں تھیں۔ کتنی بکریاں تھیں؟ 7 بکریاں میرے پاس تھی، لیکن ان کی حالت ایسی تھی کہ وہ کمزور تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بکریوں پر ہاتھ پھیرا تو میری بکریوں میں اتنا دودھ آ گیا کہ ایک بکری کا دودھ 40 بکریوں کے برابر ہو گیا۔ آپ فرماتی ہے کہ میری جو 7 بکریاں تھی وہ 700 بکریاں ہو گئی۔ آپ یہاں سمجھتے چلے کہ مکہ اور مدینے میں یہ جو برکتیں ہیں یہ کیوں ہوتی ہے۔ جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، جو میں بیان کر رہا ہوں، آپ یہ سمجھے کہ یہ ساری برکتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالان پاک کی برکتیں ہیں۔ اب جو جہاں پر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی تھی، اس قبیلے کی جو عورتیں ہیں وہ کہنے لگی کہ اے حلیمہ، تمہارے یہاں اتنی برکتیں ہیں، کچھ ہمیں بھی عطا فرما دو۔ اب آپ دیکھیں ہمیں اپنا عقیدہ کیسا ملتا ہے۔ آپ فرماتی ہے کہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر ایک تالاب میں گئی اور میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کو اس تالاب میں ڈبو دیا۔ تالاب میں ڈبونے کے بعد اس تالاب کے پانی میں اتنی برکت ہو گئی کہ اس قبیلے کی جتنی بھی بکریاں ہے اس تالاب سے پانی پیتی، اور جیسا ہی وہ پانی پیتی ان کے تھنوں میں دودھ آ جاتا اور وہ زیادہ بچے جننے لگتی۔ ہمارا پورا جو قبیلہ ہے وہ شاد و آباد ہو گیا، سب کے پاس بہت زیادہ دودھ ہو گیا، بکریاں ہو گئی، اور ہمارا جو قبیلہ ہے وہ مالدار ہو گیا۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وجہ سے، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا اور بچوں سے بہت نرالا تھا۔ آپ کھیلنے سے پرہیز کیا کرتے تھے۔ جب بچے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ یہ فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا نرالی۔ جب آپ جھولے میں ہوتے تو فرشتے آپ کو جھولا جھلایا کرتے تھے۔ آپ جب جھولے میں ہوتے تو آپ جس طرف اشارہ کرتے چاند اس طرف جھک جایا کرتا تھا۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جھولے میں کھیل رہے ہیں، آپ نور ہے، نور کے کھلونے سے کھیل رہے ہیں۔ جس طرف آپ اشارہ کرتے انگلی کا، چاند جو ہے اس طرف جھک جایا کرتا تھا۔ آپ کی بڑی شان تھی۔ جب آپ نے پہلا الفاظ اپنے پیاری زبان سے ادا کیا تو آپ نے اللہ کا نام لیا۔ آپ نے سب سے پہلے کیا کہا؟ اللہ۔ اور آپ کی بچپن سے یہ عادت تھی کہ آپ کوئی بھی کام کرتے تھے تو سیدھے ہاتھ سے کرتے تھے، اور بسم اللہ شریف پڑھتے ہوئے آپ سیدھے ہاتھ سے کام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر بیٹھی تھی، چند بکریاں میرے گھر کے سامنے سے گزری، اس میں سے ایک بکری پلٹ کر آئی
اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد اس بکری نے آپ کا بوسہ لیا اور بوسہ لے کر وہ بکری چلی گئی۔ آپ دیکھیں کہ کیا شان ہے میرے پیارے آقا کی، ہم کس نبی کے امتی ہے، اس بات کو سمجھے کہ اللہ نے ہمیں کیسا محبوب عطا فرمایا ہے جس کا بچپن بھی روشن، جوانی بھی روشن، ہر چیز برکت والی، زمانے سے سب سے نرالے، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے۔ دیکھیے بکریاں چرانے جاتے، یعنی بکریوں کی جب آپ دیکھ بھال کرتے تو آپ اس بات کو سمجھے کہ جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے سب نے بکریوں کو پالا، اور یہ بکریوں کو پالنا سارے نبیوں کی سنت ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ اللہ کے نبی ہے، یہ بچپن ہی میں میسج دے رہے ہیں، بکریوں کی جو دیکھ بھال کر رہے ہیں، تو ایک نشانی دے رہے ہیں کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں۔ آپ کے رضائی بھائی کے ساتھ جب بکریاں چرانے جنگل میں جاتے تو آپ کے رضائی بھائی کا یہ قول ہے، وہ فرماتے ہیں، جن کا نام عبداللہ تھا، وہ اپنی والدہ حضرت حلیمہ سے فرماتے، امی جان میرا حجاجی بھائی جب کبھی کسی خوش وادی میں قدم رکھتا تو وہ وادی تر و تازہ ہو جاتی، وہاں ہریالی ہو جاتی۔ جب بکریوں کو پانی پلانے کی خاطر کنویں کے قریب جاتا تو پانی خود اوپر آ جاتا۔ جب آپ دھوپ میں آرام فرماتے تو سورج جو ہے وہ اس کی تپش سے بادل جو ہے وہ آپ پہ سایہ کر لیتا، اور جب آپ آرام فرماتے تو امی میں نے دیکھا ہے کہ درندے آ کے آپ کے قدموں کا بوسہ لیتے۔ اس پر ان کی والدہ نے کہا، بیٹا محمد کا بہت دھیان رکھنا۔ کچھ وقت گزرا، معمول کے مطابق آپ کے رضائی بھائی عبداللہ کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں جایا کرتے تھے۔ ایک دن یہ ہوا کہ آپ بکریاں جب چرا رہے تھے تو 3 شخص وہاں پر آئے جن کی شکلیں بڑی نورانی تھی اور سفید لباس انہوں نے پہن رکھا تھا۔ انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لیٹایا اور ان کا سینہ چاک کیا، یہ دیکھتے ہی آپ کے رضائی بھائی عبداللہ دوڑتے ہوئے گھر پہ گئے اور انہوں نے کہا، امی جان آج تو غضب ہو گیا، میں نے دیکھا 3 شخص آئے تھے اور انہوں نے سفید لباس پہنا تھا، بڑے نورانی چہرے تھے، اور میں نے دیکھا کہ انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چت لیٹا دیا اور ان کا سینہ پھاڑ ڈالا۔ یہ ان کے الفاظ تھے۔ جیسے ہی انہوں نے کہا تو حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر یہ جنگل کی طرف دوڑے۔ جب وہاں پہنچے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، بڑے گمسم تھے۔ آپ کے شوہر یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر جو ہے انہوں نے پوچھا، بیٹے کیا بات ہے، کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 شخص میرے پاس آئے تھے جو سفید لباس پہنے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے چت لیٹایا اور میرا سینہ چاک کیا اور کوئی چیز اندر سے نکالی اور اسے باہر ڈال دی، اور پھر میرے سینے میں کچھ ڈالا اور میرا سینہ برابر کر دیا، لیکن مجھے کوئی خبر نہیں ہوئی۔ یہ معجزہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کا سینہ چاک کیا گیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی خبر بھی نہیں ہوئی۔ جیسی حضرت حلیمہ سعدیہ نے یہ سنا، آپ گھبرا گئی، آپ کو لگا کہ کوئی آسیب کا اثر ہے۔ آپ کے پاس یہ کسی کی امانت تھی۔ انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ مکے کی طرف روانہ ہوئی اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پورا قصہ سنایا کہ ایسا ایسا ہوا تھا، یہ میرے بیٹے کے ساتھ جنگل گئے تھے، وہاں پر ان کا سینہ شک ہوا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان پہ کوئی آسیب کا اثر ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کیونکہ یہ آپ کی امانت ہے میرے پاس۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسی یہ بات سنی، اب آپ دیکھیں کہ آپ فرماتی ہے کہ میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہو سکتا،
پہلے تو انہوں نے جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے شکم پاک میں تھے تو آپ کو جو بشارتیں ہوئی تھی تو آپ تو سمجھ گئے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میرے بچے کو کچھ نہیں ہو سکتا، میرے لگتے جگر کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہ کوئی شیطان، کوئی چیز انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ یہ اللہ کے نبی ہے. اور انہوں نے اس بات کی تصدیق بچپن ہی میں کر دی کہ یہ اللہ کے نبی ہے. خیر، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو آپ کی والدہ کے پاس چھوڑ کر واپس چلی گئی، اور حضرت آمینہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو آپ نے بھی وصال فرما لیا. اس کے بعد حضرت عبدالمطلب نے آپ کی کفالت کی، اور 8 سال کی عمر میں حضرت عبدالمطلب بھی اس دنیا سے جو ہے وہ آپ نے وصال فرما لیا. اس کے بعد ابو طالب کی کفالت آپ رہے اور آپ جوان ہوئے. تو یہ ایک مختصر سا ہم لوگوں نے کوشش کی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن کو ذکر کرے. اب اس میں سے کیا مدنی پھول ہم لے سکتے ہیں؟ ہم وہ مدنی پھول اپنی زندگی میں لیں اور اپنی زندگی میں اس چیز کو جو ہے ہم اپلائی کریں. تو یہ میرے پیارے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیارا اور نورانی بچپن کا حسین ذکر تھا، اور یہ ہم پورے طریقے سے پیارے آقا کے اوصاف تو نہیں بیان کر سکتے، لیکن آگے آنے والے درس میں انشاءاللہ آپ کی پیاری امی جان کا ذکر ہوگا، آپ کی مبارک جوانی کا ذکر ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ یہ ذکر کو اللہ قبول فرمائے اور ہمارے لیے جو ہے وہ ذریعے نجات بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دو جگہ میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں، ڈھونڈتے پھرتے گئے مہرو ماہ پتہ ملتا نہیں. یار سا کوئی نہیں، یار سا